بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب 6 مارچ جمعے کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ انتہائی اہم خبریں آئی ہیں، بڑی اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ روس ایران بڑے بھائی کا کردار اور امریکہ کو بڑا سرپرائز، بڑی خبر۔ روسی جنگی حکمت عملی نے امریکہ کو کیا نقصان دیا، ایران پریشان کیوں ہے، ایرانی صدر کے پاس پیشکش لانے والے ممالک، ایرانی صدر نے انہیں کیسے منع کیا، اور ٹرمپ کا ابھی جو بڑا معاملہ کہ میں فوج نہیں اتارنے پہ، مطلب وہ خوفزدہ کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ ٹرمپ کے اوپر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بچیوں کے کیس کی جنسی زیادتی کے ثبوت بھی جاری کر دیے۔ امریکی ادارے CNN نے آج امریکہ کو نقصان پہنچنے کی مکمل تفصیلات اور معلومات جاری کی، 9 ملٹری بیسز اور ہلاکتوں کی بھی تعداد۔ اور جو بڑی خبر، بورڈ آف پیس بننے سے پہلے بکھرنے لگا۔ اسلامی ممالک میں شدید عوامی دباؤ، مخالفت، اسلامی رہنماؤں کا اعتراض اور ٹرمپ کے محبوب انڈونیشیا نے انکار کر دیا۔ فیلڈ مارشل عوامی تنقید کی زد میں۔ ٹرمپ کے 6 ممالک میں رجیم چینج آپریشن کی تفصیلات جو ناکام ہوئے وہ بھی۔ اور ایران میں آج جمعے کے خطبے میں ایرانی علماء اکرام نے فوجی وردیاں پہن کر اسلحہ ساتھ رکھ کے نماز پڑھائی۔ پنجاب پاکستان میں بھی بڑی ریلیاں، اور عمران خان کی پیمز کے ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو بھی سامنے آئی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کامن ویلتھ میں جو خان کی سماعت کا کیس تھا، اس میں شہباز اسحاق ڈار کی شرکت سے انکار کی، بڑی دلچسپ وجہ۔ اور ایران کی جنگ کے پاکستان پہ بڑے خطرناک اثرات، 450 روپے لیٹر پیٹرول پہنچ گیا کہیں جگہ۔ سب سے پہلے تو آج دیکھیں جو ایران کی قوم نے عوام کو، دنیا کو خوف کا بت کیسے توڑتے ہیں سکھایا۔ جس خوف کے بت کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایران میں ٹوٹتا ہوا نظر آئے۔ جمعے کی نماز میں عوام نے سڑکوں پر، مساجد میں، راستوں میں بڑی تعداد میں عوام تھے، اور یہ ثابت کیا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہے، ٹرمپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ جمعے کے اجتماعات میں نماز پڑھانے والے امام فوجی وردیوں میں اسلحہ ساتھ رکھ کے وہاں خطبے دے رہے تھے۔ ایران کی خاتون ٹرانسپورٹ منسٹر فرزانہ صادق وہاں تہران میں ٹرمینلز کے معائنے کر رہی ہیں۔ لوگ لیڈرشپ کے ساتھ، عوام جڑی ہوئی ہے ان کے رہنما۔ اور جو رجیم چینج آپریشن ٹرمپ کا، وہ اب ناممکن نظر آ رہا ہے۔ فوج داخل کرنے سے ایران میں امریکہ نے خود انکار کیا کہ زمینی فوج کے لیے بھی جو کرد رہنماؤں سے رابطے تھے، وہ بھی کردستان کے صدر برزانی نے ایران کے فارن منسٹر سے فون کیا، پھر ملاقات کی اور کہا کہ ایران کے بارڈر کا تحفظ کریں گے۔ یہ گراؤنڈ پر جو آپریشن ہوگا اس کو ہم خود روکیں گے۔ وہاں کے جو قبائلی علاقے ہیں، بلوچستان وہاں کا جو ہے، وہاں بھی لوگ بندوقیں اٹھائیں، امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سامنے آئے، اور یہ آپریشن رجیم چینج جو ہے وہ ناکام نظر آ رہا ہے۔ اور یہ پہلی ناکامی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ کام ترکی، روس اور چین میں رجیم چینج کی کوشش 2016 میں ترکی میں آپ کو یاد ہوگا، عوام جب ٹینکوں کے سامنے لیٹی تھی، اور روس میں بھی پیوٹن کو ہٹانے کے لیے جو 2023 میں جرنیلوں سے سازش کروائی، پرائیویٹ آرمی کے آپریشن کرائے، ناکام ہوئے۔ اور اب چین میں جو حالیہ دنوں میں صدر شی جی پنگ نے پوری اپنی فوجی قیادت بدلی، جو امریکی CIA سے ملے ہوئے تھے، تو یہ رجیم چینج آپریشن تینوں جگہ ناکام ہوئے۔ ایران میں بھی دیکھیں انہوں نے فوجی جرنیلوں کو قابو کرنے کے لیے، دھمکانے کے لیے، لالچ کے لیے بڑی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے، سب کو شہید کر دیا۔ لیکن اس سے ایران کی جو رجیم ہے وہ مزید مضبوط ہوئی، اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رجیم چینج ان ممالک میں صرف کامیاب ہوتا ہے جہاں ملٹری لیڈرشپ بک جائے۔ ہمارے سامنے ان ممالک کی مثال میں سب سے پہلے پاکستان میں، جہاں سائفر پہ جنرل قمر باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی، مصر میں جنرل عبدالفتاح سیسی نے محمد مرسی کی حکومت گرائی، اور پھر ابھی وینزویلا میں جنرل ہوزے نے نکولس مادورو کی حکومت گرائی۔ تو یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوئے۔ ایران میں یہ رجیم چینج آپریشن اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ وہاں ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کی بیوی، بیٹی، نواسے، نواسیوں، ان کی نہ لندن نہ دبئی، کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ دنیا کے 3 نمبر پر تیل کے ذخائر ہیں، اور حالت یہ ہے کہ سپریم لیڈر کا اپنا ایک فلیٹ بھی نہیں۔ 86 سال کی عمر میں شہید، اتنے فٹ تھے کہ انہیں کبھی لندن امریکہ علاج کی ضرورت نہیں پڑی، نہ انہیں لندن امریکہ کی شہریت کی ضرورت پڑی، نہ ان کا کوئی بزنس امپائر تھا، نہ کبھی پاناما لیکس، پنڈورا لیکس، وکی لیکس ان کے دبئی میں کوئی نام آئے۔ 1980 ماڈل کی گاڑیاں اس صدر کے پاس، اب اندازہ کریں۔ اور پھر جذبہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب کہے کہ مجتبیٰ خامنہئی مجھے قبول نہیں، میری مرضی کا لیڈر ہوگا، تو ایران کا جواب آتا ہے تم پہلے اپنی مرضی کا نیو یارک کا میئر تو لگا کے دکھاؤ۔ تم تو اپنے ملک میں نیو یارک کا سب سے بڑا جو شہر ہے آپ کا، اس کا میئر نہیں لگا سکتے، ہمارے ملک میں آپ لیڈر کیسے لگائیں گے؟ تو ایران میں جو سپریم لیڈر کا دیکھیں چناؤ کا معاملہ ہے، یہ اب سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ وہ اعلان نہیں کر رہے۔ یہ 2 لوگوں کے نام سامنے ضرور آئے ہیں تاکہ وہ، لیکن اصل جو سپریم لیڈر انہیں محفوظ رکھا جا رہا ہے تحفظ کی وجہ سے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا رجیم چینج آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا، انہوں نے اس کے پیچھے بیک اپ بنائے ہوئے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اسی لیے ایک ہاتھ سے دھمکی دیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے بات چیت کے لیے، درمیانی راستے کے لیے، سیز فائر کے لیے مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایران کے ساتھ یہ سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ایران کے جو صدر ہیں اس نے خود بڑی اہم وجہ بتائی، اور اس کی وجہ دیکھیں، ایران میں جو حملے ہیں ان کے مڈل ایسٹ میں، اس میں بڑے پریشان ہیں۔ مسعود پزیشکان جو ان کے صدر ہیں، اس کا بیان آیا کہ بیک ڈور رابطوں سے ہمارے ساتھ صلح صفائی اور سیز فائر کے لیے کوشش کی گئی،
لیکن صاف جواب ہے کہ خود مختاری کا ہماری احترام نہیں ہے اور کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت کرنی ہے تو ان سے کریں جنہوں نے جنگ لگائی ہے. پاسدارانہ انقلاب نے تو انتقام اور بدلے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ جنگ بند کرنے کے حق میں ہی نہیں، وہ تو آخری سانس تک لڑنے یا آخری گیند تک مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ تو بڑا لمبا میچ ہے، 9 کروڑ کی آبادی ہے. امریکہ تو ویتنام کو فتح نہیں کر سکا، افغانستان کو نہیں کر سکا، تو ایران تو میرے حال میں بہت ناممکن ہے ان کے لیے. اور پھر اس جنگ میں تو اب بڑے بھائی صاحب بھی آ چکے ہیں. دیکھیں ہم سب لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ چین اور روس غائب ہے، یہ ٹرمپ کی طرح یا اس کے سیکرٹری ڈیفینس جو اس کا وزیر دفاع ہے اس کی طرح کوئی دعوے بڑھ کے نہیں مارے. چین اور روس نے بڑی خاموشی سے اس جنگ کو لمبا کھینچ رہے ہیں. دیکھیں امریکہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں زخمی ہے، ان کا خون وہ چاہتے اتنا بہہ جائے کہ یہ بچنے کے قابل نہ رہے. امریکہ کے اندر ٹرمپ کی رجیم کو خطرہ ہے. ایپسٹین فائلز آج منظر عام پر اور مزید آ چکی ہیں اور وہاں مقبولیت ٹرمپ کی بری طرح گھیر چکی ہے. مزید اگر لاشیں آئیں گی تو ظاہر ہے مخالفت بڑھے گی. پھر اس طویل جنگ میں جو امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، اس میں ایران کا دیکھیں اسلامی دنیا میں وقار بھی بن چکا ہے، نظریہ اور بیانیہ بھی بن چکا ہے. عرب بادشاہت بھی خطرے میں ہے کیونکہ روس اور چین ظاہر ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آج تو جو امریکی ادارے واشنگٹن پوسٹ نے خود ثبوت جاری کر دیے، CNN نے جاری کر دی کہ روس امریکہ یوکرین کی جو جنگ تھی اس کا بدلہ روس لے رہے ہیں. امریکی فوج کو جتنا بھی نشانہ بنایا گیا، یہ جدید انٹیلیجنس سے جتنی معلومات آئیں، ان کے جو فوجی اثاثے تھے، ان کے جو اڈے تھے، بحری جہاز تھے، جنگی جہاز تھے، ہوٹلوں میں چھپے عہدیدار تھے، یہ روس نے ساری جہازوں کی لوکیشن، فوجیوں کی نقل حرکت، سفارت خانے، یہ سب ایران کو روس نے بتایا. ان کی انٹیلیجنس نے سارے وہ سیٹلائٹس ان کو دیے. اور یہ ثبوت ابھی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو مرکز تھا ان کا ریڈار سسٹم کے اڑنے کا، خاص طور پر کویت میں جو تنصیبات تھیں جہاں 6 امریکی فوجی مارے گئے، یا سعودی عرب ریاض میں جو سفارت خانے کے نیچے CIA کا بہت بڑا اسٹیشن تھا وہ تباہ ہوا، $1 ارب کا ریڈار نشانہ بنا. اور پھر ابھی جو CNN نے کہا کہ 9 ملٹری بیسز ان ممالک میں تو بالکل تباہ ہو چکے ہیں. اور جو فوجیوں کی ہلاکت کا جو ایران کا دعویٰ تھا کہ 550 امریکی فوجی ہیں، وہ بھی CNN بڑے محتاط اندازے میں تسلیم کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ چین اور روس کے تعاون کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ایران کے پاس تو اپنی چند سیٹلائٹ ہے، نیٹ ورک تو ان کا ہے نہیں. روس تو یوکرین کی جنگ کے بعد اپنے سیٹلائٹ نظام کو بہت بہتر کر چکا ہے. یہی وجہ کہ جو 12 روز کی جنگ تھی اسرائیل کی، وہ اس جنگ سے اب موجودہ حالت میں ایران زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے. یہ روس کی آپ یاد رکھیں جو یوکرین میں جنگ تھی اس میں ایران، چین اور شمالی کوریا انہوں نے فوجی امداد کی. امریکہ نے $10 ارب کا یوکرین کو اسلحہ دیا، تو روس کی اب جو مدد کی گئی تھی ایران کی طرف سے وہ اب برابر کرنے آئے ہیں. روس بلا شبہ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور بحران سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یوکرین میں جو امریکہ یورپ کی توجہ بٹی اس کو بھی فائدہ ہے. لیکن شام میں آپ دیکھیں بشار الاسد کی حکومت گری، نکولس مدورو کی ونیزویلا میں گری. اس کا روس کو بہت بڑا نقصان ہوا. اب جو یہ جتنی بھی مدد تو ہو رہی ہے، جس میں بھی ایک بہت بڑا ثبوت جو سعودی عرب کی طرف سے جو بیان تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی ہے، ایران نے شکریہ بھی ادا کیا. لیکن روس کی انٹیلیجنس نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ امریکہ کے جو بمبار طیارے ہیں وہ عرب دنیا کے مڈل ایسٹ کے بیسز سے اڑ کر حملے کر رہے ہیں. ان کا بھی ایک طیارہ اسٹیلتھ اسرائیل کے اواڈا ایئر بیس سے اڑا اور وہ اپنا ٹرانسمیٹر بند کرنا بھول گیا پائلٹ. وہ فلائٹ ریڈار میں جب اس نے کھولا تو وہ وہاں سعودی عرب میں تھا. تو اس کا مطلب ہے عرب ممالک کے اڈے ایران پر بمباری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، فضائی حدود بھی استعمال ہو رہی ہے. یہی وجہ کہ ایران بمباری وہاں روک نہیں رہا، میزائل حملے روک نہیں رہا. یہ انٹیلیجنس حملوں میں انہوں نے دیکھا مائکروسافٹ کو، گوگل کو اور بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو اربوں روپے لگا کے عرب امارات میں انہیں بھی تباہ کیا. وجہ کہ دفاعی اور فوجی تعاون کر رہے تھے. جاسوسی کا جو نیٹ ورک تھا اسرائیل کے دفاع کے لیے ایران کے خلاف جو استعمال ہو رہا تھا وہ یہاں تھا. اسی لیے ایران نے کیلکولیٹڈ موو سے مائکروسافٹ کو تباہ کیا، اور یہ بھی چین اور روس کے تعاون سے. بلکہ کویت میں آپ کو 3 جہاز جو گرے F-15 امریکہ نے دعویٰ کیا تھا وہ غلطی سے گرے، فرینڈلی فائرنگ سے گرے، لیکن چین نے ان کے سسٹم کو ہائی جیک کیا یا لاک کیا، کیونکہ آج 4تھا جہاز بھی گر گیا تھا F-15. اب یہ پتہ نہیں جان بوجھ کے ہو رہا ہے، سنگین غلطیاں ہیں. بظاہر اس میں ایران کے ساتھ چین اور روس کا تعاون نظر آ رہا ہے. اب ایران کو اس وقت دیکھیں روس سے جو صرف چاہیے وہ میزائل لانچر. 28 فروری کو انہوں نے تقریباً 550 میزائل مارے. اس تعداد میں کمی آ رہی کہ میزائل لانچر کا نقصان ہوا ہے. اب ایران اسی لیے اپنا اسلحہ جو بڑی احتیاط سے استعمال کر رہا ہے، اور فوکس سارا ابنائے ہرمز پہ کہ جہاں خام تیل کی سپلائی اور دنیا کی 18% خوراک کی سپلائی روکی ہے. خام تیل کا معاملہ بڑا اہم ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیوں امریکہ اور اسرائیل اتنے پاگل ہوئے ہیں، کیوں ایران اپنے اثاثے بچانے کے لیے ان 15 ممالک سے بھی لڑ رہا ہے. اتنی بڑی جنگ کے آرمی چیف اس کے شہید ہو رہے ہیں، لیڈرشپ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ چاہتے کیا ہے اس معاملے میں.
اس میں مجھے ایک بات بار یاد آئی کہ ابھی وہ ایران میں ابھی تک میں نے دیکھا کوئی فیلڈ مارشل نہیں بنا اتنی بڑی جنگ میں کہ 8 ممالک کو رگڑ دیا، فیلڈ مارشل نہیں بنا امریکہ کے ساتھ جنگ کے ہونے کے باوجود، جبکہ پاکستان نے 3 دن کی جنگ کے بعد فیلڈ مارشل بن گئے تھے۔ بہرحال دنیا میں بعض امیر لوگ تو موجود ہیں، ابھی جیسے ایک مثال ہمارے سامنے تو بورڈ آف پیس کی میں آپ کو بتاؤں گا، خام تیل والی، اور دوسرا جو اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز، یہ انٹرنیٹ پر سب سے مشہور شخصیت بنے ہوئے ہیں۔ کام انہوں نے صرف ایک ہی کیا جو عمران خان نے کیا۔ عمران خان دنیا کا واحد رہنما تھا، اب یہ پیدرو سانچیز دوسرا رہنما۔ کہا کیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ، ملٹری اڈے نہیں دینے۔ عمران خان کو دھمکیاں لگائیں گے رجیم چینج کی، ڈونلڈ ٹرمپ اسے بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں، لیکن یہ وہ دلیر لوگ ہیں جو ظلم اور فسطائیت کے خلاف، ظالموں کے خلاف ساتھ نہیں دیتے۔ ابھی بورڈ آف پیس میں آپ دیکھیں انڈونیشیا، اس کے صدر کی آپ کو یاد ہوگا سیکورٹی کونسل میں اسرائیل کی حمایت، یہ تو اسرائیل کی بلکہ فوج تک کی حمایت کر رہا تھا ٹرمپ کے ساتھ۔ بورڈ آف پیس میں شہباز شریف کے بعد دوسرا رہنما تھا جس نے اتنے نخرے اٹھا کے منہ پہ رکھ لیے، یہ وہ کردار تھا، دنیا میں شرم کا مقام بنا۔ لیکن ذرا غور سے سنیں کہ انڈونیشیا جیسا ملک، وہ جس نے اہم دستے فراہم کرنے تھے بورڈ آف پیس میں، وہ ایران پہ حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کے وزیر خارجہ ابھی سوجینیو نے کہا ہے کہ ہم تمام مذاکرات روک رہے ہیں کیونکہ ہماری توجہ اس وقت ایران پہ ہے، اور انڈونیشیا کی مذہبی تنظیم اور علماء کونسل نے انہیں امن بورڈ سے نکلنے کا کہا ہے۔ آپ اپنی پوزیشن استعمال کریں اور اس جنگ کو، تشدد کو روکیں۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم ثالثی کے کردار کے لیے تیار ہیں، اور یہ وہ ملک ہے، یاد رکھیں، جن کا 1000 فوجیوں کا دستہ غزہ میں سب سے پہلے جانا تھا۔ انڈونیشیا کو یہ اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں نائب کمانڈر کا کردار دیا گیا تھا۔ یہ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس سے ہٹ گئے۔ اب صرف شہباز شریف ایک باعث بندہ رہ گیا ہے جو ٹرمپ کے میرا مطلب ہے قدموں سے نہیں نکل رہا، اور یہ ان کے لیے بڑا شرم کا مقام ہے۔ میں وہ جنرل بخشی ہندوستان کا بیان دیکھ رہا تھا جس کی زبان کی وجہ سے ہم سے پسند نہیں کرتے، وہ آج ایران پر ہونے والے ظالم پہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں اور یزید کی مخالفت کرتا ہوں۔ یعنی مسلک اور مذہب کی قید سے ہٹ کے لوگ یزید کے مخالف ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں یزید کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام وہ کر رہا ہے جو یزید نے کیا، مطلب بیعت کرو میری۔ وہ ان ممالک کو 2 راستے بتاتا ہے کہ یا میری بیعت کرو، میری کالونی بنو، اپنے اثاثے دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب پاکستان میں تو جنرل باجوہ تھا، فوج سائفر کے سامنے لیٹ گئی، رجیم چینج کروا دیا، یا وہ وینزویلا میں نکولس مدورو کی فوج لیٹ گئی، اپنا صدر اغوا کروا بیٹھی۔ اب ایران میں یہ بیعت نہیں کر رہے، انکار کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے اپنی 2028 کی صدارتی انتخابات سے پہلے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تو بھی ڈنمارک، کیوبا، پاناما، کولمبیا، میکسیکو، کینیڈا ان کے نام لے لیے کہ ایران سے نکلوں گا تو وہاں جاؤں گا۔ اب پتہ نہیں نکلے گا کیسے اب ایران سے، کیونکہ ایران تو کوئی ڈیل پہ تیار نہیں ہے، وہ تو اسے کہہ رہے ہیں تم اپنا گورنر نیو یارک کا لگا کے دکھا دو ہمیں۔ اس وقت دیکھیں پورا سسٹم تباہ کر کے اسے ٹھیک کرنے کے یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ ایران پر جو حملہ ہے یہ اس کے تیل کے ذخائر پر قبضہ وجہ کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت دیکھیں 3، 4 یا 5 بڑے ممالک ہیں جہاں تیل نکلتا ہے، خام تیل، کروڈ آئل، مڈل ایسٹ میں، امریکہ میں، وینزویلا میں یا ایران۔ اب ایران کا جو تیل ہے وہ وینزویلا، امریکہ کے تیل سے صاف کرنے میں انتہائی سستا ہے، اسے کوئی بڑے سلفرائزیشن کے پلانٹ نہیں چاہیے۔ بھارت اسی لیے پابندیوں کے باوجود ایران کا تیل خریدنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ جو ابنائے ہرمز پہ رکاوٹ لگی ہے، یہ صرف پیٹرول ڈیزل نہیں ہے، اس کی سپلائی کم نہیں ہو رہی، اس سے مٹی کا تیل بنتا ہے، اس سے فرنس آئل بنتا ہے، LPG بنتی ہے، یہ پلاسٹک، کھاد، سڑکوں کی تعمیرات تک کے لیے استعمال ہونے والے درجنوں مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں تو صرف وہ پیٹرول اور ڈیزل کا پتہ چلتا ہے نا، لیکن یہ اصل میں خام تیل سے بہت کچھ نکلتا ہے، اور ایران کا خام تیل نہ صرف سستا ہے بلکہ اس سے مصنوعات زیادہ بہتر اور سستی بنتی ہیں۔ اب اسی لیے پاکستان کے معاملات میں دیکھیں جی، ایران کی جنگ میں جو میں آپ کو بتاتا رہا کہ یہاں آئیں گے اثرات، وہ آگے کچھ علاقوں میں بھی پیٹرول 450 روپے تک لیٹر تک پہنچ گیا ہے، اور جو تباہی IMF ابھی کروانے لگا کہ مزید اضافہ کریں، 1500 ارب اکٹھا کرنا ہے، تو پاکستان تو دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پیٹرول بری طرح شارٹ ہو رہا ہے۔ حکومت دعوے کری تھی مارچ کے مہینے کا پورا سٹاک موجود ہے، لیکن اگر وہ موجود ہوتا تو قیمتیں انہیں ایسے بڑھانی پڑتی۔ 2 ہفتوں میں یہ بحران وہاں پہنچ جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان کا تو سارا انحصار درآمدی تیل اور گیس پر ہوتا ہے، اور یہاں مالی دباؤ اس وقت حکومت پہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے آج قرضوں کے اعداد و شمار دیکھیں، 78 سال کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں، 80,000 ارب کے قرضے بن چکے ہیں، 7,000 ارب صرف اس سال انہوں نے قرضہ لیا ہے، اور تیل گیس مہنگا، بجلی مہنگی، اس کے بعد صنعتوں کی پیداواری لاگت میں اضافہ، اور اوپر سے جو ذخائر ہیں حکومت کے وہ اس طرح گریں گے جس طرح بدکردار حکومت، کیونکہ لوٹ مار ان کی اب دیکھیں، معیشت کی تباہی دیکھیں۔ یہ ابھی کوشش تو کریں کہ اس پہ جنگ پہ ہم ڈال دیں گے ایران کی،
کہ عمران خان، لیکن اصل میں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو تباہی انہوں نے کی، اس میں آج بھی ان کی ترجیحات آپ دیکھیں. سنتاس کا معاہدہ، بھارت نے پانی روکا ہوا ہے، جیسے بھی پیٹرول ختم ہو رہا ہے. بنانا نے ڈیم چاہیے، یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین 600 ارب کا منصوبہ بنا رہے ہیں. مطلب تباہی آپ دیکھیں نا عمران خان کے دور سے انہوں نے شروع کی. اب تو صرف اس کا انتم سنسکار ہی ہونا ہے. 6% کی گروتھ تھی، 2 پہ پہنچ گئی ہے. ایکسپورٹ تباہ ہے، سرمایہ کاری زیرو ہے. SIFC سرسبز انقلاب، وہ امریکہ کو معدنیات بیچنی، سعودی عرب سے 200 ارب کی سرمایہ کاری، کویت، بحرین، ریفائنریاں، ٹرمپ ٹاور، وہ سب جھوٹ نکلا سارا. کسان کاشتکاروں کی خودکشیاں، تاجروں کی چابیاں ان کو دینا، یہ سارے بڑے بڑے صنعتیں اور منصوبے بند ہونا، صحت کارڈ بند ہونا، اندازہ کریں. تو یہ اسرائیل کو ہم تو مذاق کرتے تھے، تسلیم کریں گے تو واقعی ان کے قدموں میں پڑے رہے، ناک سے لکیریں کھینچتے رہے بورڈ آف پیس میں، اور اپنے ملک کا امن تباہ کرتے تھے. 3000 فوجی اور تقریباً 5-7 پاکستانی روزانہ شہید. افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور یہ اب صرف دنوں پہ چل رہے ہیں کہ کتنے دن کا پیٹرول ہے، کتنے دن کا پانی ہے. اور حکومت کے دیکھیں ششکے، وہ پرائیویٹ مطلب ٹک ٹاکرز کو اور یوٹیوبرز کو لے کر وہ اپنے رمضان بازار دکھا رہے ہیں. کامن ویلتھ میں شہباز شریف اسحاق ڈار کو بلا رہے ہو، کہتے ہم جنگ میں مصروف ہیں. بندہ پوچھے تم کون سی جنگ لڑ رہے ہو بھائی؟ ملک میں اس وقت احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں، پاکستان میں لوگ انہوں نے شہید کیے تھے. یہاں تو سب سے بڑا رجیم خطرہ ہے ان کے لیے. دنیا میں اگر کسی ملک میں رجیم گرنے کا خطرہ ہے تو سب سے زیادہ پاکستان میں ہے، اور ان کا فوکس صرف خان پہ، ملاقات نہیں ہونے دینا، کیسز نہیں لگنے دینا. آج عمران خان کی پیمز کے ڈاکٹرز کی ایک بڑی اہم گفتگو ابھی نظر آئی ہے مجھے، اس کا جو لب لباب وہ یہی ہے کہ عمران خان ماشاءاللہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر فٹ ہیں، بلکہ وہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف سمیت ان تمام لوگوں کو معاف کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں. اور خان کی جو ڈاکٹروں کے ساتھ گفتگو تھی اس میں وہ عمران خان کی جسمانی صحت اور جذبے کو وہ بڑے حیران تھے کہ ماشاءاللہ 74 سال کی عمر میں اتنے فٹ. خان نے بتایا میں گھنٹوں ایکسرسائز کرتا ہوں، یہ تشدد کر کے بجلی گیس بند کرتے ہیں، پانی بند کرتے ہیں، ٹی وی بند کرتے ہیں، خان ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ایرانی آج کھڑے ہیں یزید کی بیعت سے انکار، خان بھی ایسے انکار کر. اب اس انکار کی فی الحال قیمت ادا کر، لیکن اب دیکھیں عید کے بعد اب ان کا کیا حال ہونا ہے. عید کے بعد بہت کچھ چلنے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس عید سے پہلے ان کا جو ہے نا انتم سنسکار ہو جائے. اب دیکھیں ابھی معاملات کس طرح جاتے ہیں، کیونکہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس معلومات پہنچاؤں. اس میں کچھ کمی بیشی بھی رہ جاتی ہے، امید ہے آپ اس کو اگنور کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.